گزشتہ رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد، اس کا واقعہ اور قصہ ذکر کیا۔ اس رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے قوم سمود، ان کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو انہی الفاظ کے ساتھ دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، جن الفاظ کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی انداز میں ان کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ آپ قوم کا نام روشن کریں گے اور قوم کے لیے کوئی کام کریں گے، کوئی کردار ادا کریں گے، لیکن یہ آپ کیا کن کاموں میں پڑ گئے ہیں؟ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ ہم ہرگز آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اگر واقعتاً آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو یہ سخت جو چٹان ہے، پہاڑی ہے، اس سے ایک اونٹنی نکال کے دکھا دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہو گیا اور اونٹنی آ گئی، لیکن ان ظالموں نے ان پر ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ چنانچہ جب اس کو مار ڈالا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ نے اپنے عذاب سے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو بچا لیا، اور باقی پوری قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ یہ جو قوم سمود تھی، یہ بھی بڑے اونچے قد کے مالک اور مضبوط جسم کے مالک تھے، اور ایسے طاقتور اور قوت والے قوم عاد کی طرح کہ ایک ہاتھ سے تنا آور درخت کو جڑوں سمیت اکھاڑ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا، ایسے ان کا قصہ تمام ہوا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ اس رکوع میں ذکر کیا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ، تمہارا کوئی اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے تمہیں پیدا کیا زمین سے۔ انشأکم، تمہیں پیدا کیا، تمہیں اٹھایا زمین سے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اسی نے زمین میں تمہیں دوبارہ آباد کیا، دوبارہ تمہیں زمین میں اسے تمہیں زمین سے اٹھایا، اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس زمین میں تمہیں آباد کیا، بسایا۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، سو تم اسی سے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، مجیب، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ویسا قریب ہے کہ تمام عالم کے اندر ہر جگہ پر وہ موجود ہے۔ اور دوسری جگہ پہ انسان کو فرمایا کہ وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ مجیب، کسی پکار کے اوپر فوری رسپانس دینے والا، تمہاری باتوں کو سننے والا، جواب دینے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا تمہارا رب ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، قوم والے کہنے لگے اے صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ قد کنتا، بے شک آپ تھے، فینا ہم میں، مرجون
ایسی شخصیت جن سے امیدیں وابستہ ہوں قبل ھذا اس سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا ہمیں آپ روک رہے ہیں کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ ہم اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ دیں، ان کا طریقہ ترک کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مما تدعونا الیہ مریب، واننا اور بے شک ہم تو شک میں مبتلا ہیں، شبہ میں مبتلا ہیں اس چیز کے بارے میں، مما تدعونا الیہ جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، مریب یہ ایسی بات ہے کہ جس کی دل نہیں مانتا، دل ہمارا نہیں مانتا، ہم بہت شک میں مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے ہم آپ کے اوپر یہ یقین نہیں کر سکتے۔ قال یا قوم ارأیتم، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے قوم، ارأیتم اگر تم مجھے دیکھتے ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتا اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا کر رکھی ہو، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ پھر میری کون مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، ان عصیتہ اگر میں اس کا انکار، اس کی نافرمانی کروں، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، اس کی بات نہ مانوں اور تمہارے کہنے کے اوپر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ترک کر دوں، تو کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر تم نہیں بڑھاتے، فما تزیدوننی تم اضافہ نہیں کر رہے ہو میرے بارے میں، غیر تخسیر سوائے نقصان کے، یعنی تم میرے نقصان میں اضافہ کر رہے ہو، میرے گھاٹے میں اضافہ کر رہے ہو، اسی کو بڑھا رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا اس کو چھوڑے رکھو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے چلے پھرے، اپنا پیٹ بھر لے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور اس کو ہاتھ بھی مت لگانا برے ارادے سے، بری نیت سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اگر ایسا کرو گے، برے ارادے سے اس اونٹنی کو چھوؤ گے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تو تمہیں پکڑ لے گا قریب والا عذاب، قریب عذاب تمہیں بہت جلد عذاب پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اس اونٹنی کو مار ڈالا، فَعَقَرُوهَا اس اونٹنی کو مار ڈالا، فقال تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام اپنے گھروں میں 3 دن تک تم رہو، یا تمتعوا کا مطلب فائدہ اٹھا لو، تم فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے، سچا وعدہ ہے۔ فلما جاء امرنا پس جب ہمارا حکم آ پہنچا، نجینا امرنا سے مراد اللہ کا عذاب ہے، جب ہمارا عذاب آ پہنچا پھر کیا ہوا؟ نجینا صالحا ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی، برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان کو نجات دی۔ ان ربک هو القوی العزیز بے شک آپ کا رب بہت مضبوط ہے، زبردست ہے، القوی زور والا، قوت والا، طاقت والا، العزیز زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اب عذاب کا تذکرہ، عذاب کیسے آیا؟ زوردار ایک چنگاڑ اور چیخ ایسی آئی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ کے منہ کو آ گئے اور وہ سارے اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے۔ فلما جاء امرنا
फलम्मा जाअ अमरुना, पस जब हमारा हुक्म आया, नज्जैना सालिहन, हमने निजात दी सालेह को, वल्लज़ीना आमनू माहू, और जो उनके साथ ईमान लाए थे उनको भी निजात दी, बिरहमतिम मिन्ना, अपनी तरफ से रहमत के साथ, वमिन खिज़ी यौमइज़िन, और उस दिन की रुसवाई से हमने उनको निजात दी। इन्न रब्बका हुवल कवियुल अज़ीज़, बेशक आपका रब बहुत ही कुव्वत वाला और जबरदस्त है। वअख़ज़ल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा, और पकड़ लिया उन जालिमों को चीख ने, जोरदार आवाज ने, होलनाक आवाज ने, फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, तो वो सुबह को रह गए अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े हुए, ऊंधे मुंह पड़े हुए अपने घरों में रह गए। कल्लम यगनऊ फीहा, अल्लाह अकबर। कुरान का ये जुमला, ये अल्फाज आदमी के रोंगटे खड़े कर देता है कि जिनको अपनी कुव्वत पे नाज था, जिनको अपनी ताकत के ऊपर फख्र था, और जो ये नारा लगाते थे, हम चुमा दीगरे नेस्त, हम जैसा कोई और नहीं है कुव्वत और ताकत में, हम इस कायनात और इस रूए जमीन पे सबसे ज्यादा कुव्वत और ताकत रखते हैं, और ताकत के नशे में उन्होंने अपने रब को भुला दिया और उसके पैगंबर को झुटला दिया। कुरान कहता है जब अल्लाह का अजाब आया, ऐसे हो गया, कअल्लम यगनऊ फीहा, जैसे गोया कि वो कभी जमीन में नहीं रहे थे। कअल्लम यगनऊ फीहा, गोया कि कभी वो यहाँ थे ही नहीं। ऐसे उनका सफाया हो गया और उनका वजूद तक खत्म हो गया इस कायनात से। अला इन समूद कफरू रब्बहुम, खबरदार सुन लो, बेशक कौम समूद, उन्होंने अपने रब का इनकार किया। अला बुअदल समूद, और खबरदार कौम समूद अल्लाह की रहमत से बहुत दूर हुई। अल्लाह का इनकार किया तो अल्लाह ने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया, उन पे अपनी फटकार कर दी, उन पे अपना अजाब नाजिल कर दिया। इसलिए तुम कभी भी अपने रब का इनकार न करना, उसके अहकामात की पैरवी करना, तो अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से कभी दूर नहीं करेगा। अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि वो कुरान करीम को सही अंदाज से पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।